أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات ملی کرے باواز بلند صلوات بلندر صلوات عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، آج اس مقام پہ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میرے سامنے جانے مانے چہرے، جانے مانی شخصیات بیٹھی ہیں جن کے سامنے میں کافی عرصے سے اپنی نوکری کرتا آ رہا ہوں۔ آج میں پہلی مرتبہ اس مقام پہ آیا ہوں تو چاہوں گا کہ کچھ کہہ کے جاؤں۔ گزارش اتنی کروں گا کہ جتنی دیر بھی پڑھوں بات کرتے چلنا، تاکہ احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کو سوچنے والوں سے نہیں۔ نعرہ حیدری! سورۃ رحمان کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہاں کا مرجع زمین ہے، آسمان نہیں۔ پوری توجہ، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا پروردگار کا وجہ۔ کون وجہ؟ جو جلال والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ اور دیکھیں مسلمانوں نے کتنی غلطی کی، اگر یہ ایک آیت ہی سمجھ میں آ جاتی تو آج یہ جھگڑے نہ ہوتے۔ اور مسلمانوں نے کیا ترجمہ کیا کہ باقی بچے گی پروردگار کی ذات۔ بابل بھائی، کہاں ذات کہاں وجہ؟ دیکھو عربی گرامر میں جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے تو مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کتاب اللہ، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، نہ کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے۔ پوری توجہ، بیت اللہ، بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، نہ بیت اللہ ہے نہ اللہ بیت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا پروردگار کا وجہ۔ نہ وجہ اللہ ہے نہ اللہ وجہ ہے، یہ ایک دوسرے کے غیر ہے، یہ ایک دوسرے کے غیر ہے۔ اور مسلمانوں نے بابل بھائی توحید کی اتنی توہین کی کہ کہا قیامت کا دن بھی اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ کا بھی باقی وجہ بچے گا، اور کہاں جائے گا؟ پوری توجہ، اللہ کا بھی باقی چہرہ بچے گا تو میرے بھائی اور کہاں جائے گا؟ جو کائنات کا خالق ہے، جو جہنم اور جنت کا بنانے والا ہے، تم نے اس کے لیے لکھا کہ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ کا بھی باقی چہرہ بچے گا، تو نوجوانوں اور کہاں جائے گا؟ دیکھو میں نے کہا کہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے تو مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ وجہ کی معنی صرف چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ۔ پوری توجہ، وجہ کی معنی صرف چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ۔ بھائی
آپ سب مجھے، میں آج یہاں آیا، میں یہاں آج آیا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو کیا آپ سب میرا چہرہ دیکھیں گے؟ جو خاموش تھی گئے بھائی، مجھے آج یہاں آنے میں دیر ہو گئی تو آپ سب کیا میرا چہرہ دیکھیں گے؟ سارے سمجھ جائیں گے کہ کسی وجہ سے یہاں دیر سے پہنچا ہے۔ تو میرے بھائی، وجہ مانے ہے سبب، وجہ مانے ہے مقصد۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب۔ پوری توجہ، باقی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا، ان پر موت نہ آئے گی، کیونکہ یہ موت سے پہلے ہے، حیات سے پہلے ہے، زندگی نہ تھی یہ تھے، موت نہ تھی یہ تھے، حیات نہ تھی یہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ کسی نے میرے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ رہتے کہاں تھے؟ مسکرا کے رسول نے کہا، جہاں وہ رہتا تھا۔ یا رسول اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا، جہاں وہ رہتا تھا۔ جب یہ تھے تب کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ تھا یا یہ 14 تھے جو پیچھے بیٹھے ہو، اتنی تعداد میں بیٹھے ہو، تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہو، یا وہ تھا یا یہ 14 تھے۔ اب جس نے بنایا اسی نے پوچھا، بتاؤ کیا کرو گے؟ جو نوجوان بیٹھے ہو، تھوڑی تھوڑی بات کرتے آنا۔ میں نے کہا، اب جس نے بنایا اسی نے پوچھا، بتاؤ کیا کرو گے؟ یا 14 کے 14 نے کہا، جو مشکل کام ہے وہ بتا۔ پوری توجہ، جو نوجوان اس طرف بیٹھے ہو، پوری توجہ۔ سفر کر کے میں آیا ہوں، تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، تم کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ یا 14 کے 14 نے کہا، جو مشکل کام ہے وہ بتا، جو مشکل کام ہے وہ بتا۔ قدرت کی آواز آئی، مجھے جانتا کوئی نہیں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ یا 14 کے 14 نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر صرف تو آئے گا۔ پوری توجہ، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر صرف تو آئے گا، اسے نظر صرف تو آئے گا، ہمیں دیکھے گا اسے نظر صرف تو آئے گا۔ اور پھر رسول نے کہا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب تک ستارے رہیں گے یہ آسمان بھی رہے گا، آسمان والے بھی رہیں گے۔ اور رسول نے کہا، اسی طرح میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب تک اہل بیت رہیں گے یہ زمین بھی رہے گی، زمین والے بھی رہیں گے۔ اور جب اہل بیت چلے جائیں گے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے۔ میرے بھائی، آج جو یہ زمین قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے۔ پوری آج جو یہ زمین قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے۔ اور بابو بھائی، یہ جملے ہیں تفسیر برہان جلد 3 صفحہ 240۔ حوالے وہ نہ دے جس کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبدالحکیم اس دنیا سے چلا گیا تو میرا بھائی، میرا بابا مجھے جانے سے پہلے دکھا کے بھی گیا ہے، بتا کے بھی گیا ہے۔ ڈرے وہ جس کے پاس حوالے نہ ہو۔ اور بھٹشا والوں میں امریکہ سے نہیں آیا، اور میں بھاگنے والوں کا مرید بھی نہیں ہوں، میں بھاگنے والوں کا مرید بھی نہیں ہوں۔ یہ الفاظ ہے تفسیر برہان جلد 3 صفحہ 240۔ لوگ آئے میرے چھٹے مولا کے پاس، درود پڑھے محمد رحمہ اللہ۔
چھٹے مولا کے پاس اور مولا سے کہا مولا آپ ہیں کیا؟ کہا مولا شیعوں میں شبہات پیدا ہو گئے، شیعوں میں، غیروں میں نہیں، شیعوں میں شبہات پیدا ہو گئے ہیں، مولا آخرکار آپ ہیں کیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، پتا چلا یہ جھگڑا آج کا نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، کچھ آپ کو افضل مانتے ہیں، مولا آخرکار آپ ہیں کیا؟ آپ اپنی خلقت کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آخرکار آپ ہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا، یا میرے مولا نے فرمایا ان اللہ خلقنا بے احسن خلقن وصورنا فاحسن صورنا، امام نے فرمایا اللہ کی ہم کمال سند ہیں۔ یار لطف لے کے سنو گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا، لطف لے کے سنو گے تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ کہا اللہ کی ہم کمال سند ہے، یا بابل بھائی دوسری معنی میں یہ کہ اللہ نے جب ہمیں خلق کیا تو خلق کر کے دیکھا، پوری توجہ، اللہ نے جب ہمیں خلق کیا تو خلق کر کے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم میری کمال سند ہو، تم جیسے اور نہیں بن سکتے، پوری توجہ، تم جیسے اور نہیں بن سکتے۔ اب محمد کوئی اور بن نہیں سکتا، علی اور کوئی بن نہیں سکتا، بطول اور کوئی بن نہیں سکتی، اللہ نے کہا تم میری کمال سند ہو، کمال سند ہو، تم جیسے اور نہیں بن سکتے۔ وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اللہ نے ہم 14 کو اپنے بندوں پر نگران قرار دیا، پوری توجہ، اللہ نے ہم 14 کو اپنے بندوں پر نگران قرار دیا ہے۔ وَلِسَانَهُ صَادِقٌ فِي خَلْقِهِ، اور امام نے کہا اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں کرتا ہے۔ یار کیوں خاموشی چھا گئی میرے بھائی؟ پڑھ میں رہا ہوں، چپ کر کے تم بیٹھے ہو۔ امام نے کہا اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں کرتا ہے، چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، ارے چاہے کعب قوسین پہ رسول کیوں نہ ہو، پوری توجہ، اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں کرتا ہے، ہماری زبان میں کرتا ہے۔ وَيَدْهُ الْمَبْسُوسَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِرَحْمَةٍ، اور ہم 14 اللہ کے بندوں پر اللہ کے رحمت کے ہاتھ ہیں، پوری توجہ، ہم 14 اللہ کے بندوں پر اللہ کے رحمت کے ہاتھ ہیں۔ وَوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ، اور ہم 14 اللہ کا وجہ ہے۔ بابل بھائی یہاں جھگڑا تو ایک پہ چل رہا ہے، امام کہہ رہا ہے ہم 14 اللہ کا وجہ ہے، ہم 14 اللہ کا وجہ ہے۔ یوتا من ہو، جب کوئی انسان اللہ تک پہنچے گا تو ہمارے ذریعے پہنچے گا، جب کوئی انسان اللہ کو پہچانے گا تو ہمارے ذریعے پہچانے گا۔ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ہم 14 اللہ کے دروازے ہیں جو تمہاری رہبری کرتے ہیں۔ پوری توجہ بابل بھائی، بات ابھی آگے ہے، بات ابھی آگے ہے۔ اور امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا وَخُزَّانَهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، اور ہم 14 اللہ کے خزانچی ہیں۔ پوری توجہ، اتنی تعداد میں بیٹھے ہو، چپ کیوں کر گئے ہو؟ ہم 14 اللہ کے خزانچی ہیں، ہم 14 اللہ کے خزانچی ہیں۔ زمین والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے، آسمان والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے، آسمان والوں کو ملتا ہے ہمارے ذریعے۔ ابھی پتا چلا کہ بطول کی دہلیز پہ ملائک جو ہے وہ یتیم بن کے کیوں آتے ہیں، مسکین بن کے کیوں آتے ہیں، اسیر بن کے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ زمین والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے، آسمان والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے، اور یہ جو درخت پھل دیتے ہیں ہماری وجہ سے دیتے ہیں، یہ جو دریا اور
برستی ہے ہماری وجہ سے برستی ہے، بے عبادت نہ عبداللہ، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ نعرہ حیدری، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ بھکشا والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے تمہیں سکھایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، نمازیں ایسے پڑھو؟ ارے سکھانے والے یہ 14 ہیں، کائنات کو بندگی سکھانے والے یہ 14 ہیں۔ بابل بھائی پتہ چلا ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ ان کا کھاتے ہیں، ارے ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ ان کا کھاتے ہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے، کھاتے بھی ان کا ہو، بھونکتے بھی نہیں ہو۔ نعرہ حیدری، مل کے حیدری، حیدری، سبحان اللہ۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کھاتے بھی ان کا ہو، بھونکتے بھی نہیں پہ ہو، بھونکتے بھی نہیں پہ ہو، کھاتے ان کا ہو، پیتے ان کا ہو، بھونکتے بھی نہیں پہ ہو، بھونکتے بھی نہیں پہ ہو۔ بابل بھائی آج کل جو مولوی، ابھی ربیع الاول شروع ہوا ہے نا، مولوی چوکوں پہ ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں جنت جنت جنت، بات تو اب شروع ہوئی ہے، یہ تو ابھی تک تمہارے ذہن میں لا رہا تھا، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ جو کہتے جنت جنت ہے کیا، جنت ہے کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسْوَسِ، ان کا کتا۔ بابل بھائی اب میں چہرے بھی پڑھوں گا، جملے بھی پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ ان کا کتا، اصحاب کہف مومنین کا کتا۔ اللہ نے کتے کی تعریف کی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ اللہ نے کتے کی تعریف کی ہے، ہماری تفاسیر میں بھی لکھا کہ یہ کتا جنتی ہے، کتا جنتی ہے، کتا جنتی ہے، کتا۔ بابل بھائی اب میں چہرے بھی پڑھوں گا، جملے بھی پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ ہماری تفاسیر میں بھی لکھا کہ یہ کتا جنتی ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا کہ یہ کتا جنتی ہے۔ یا ایک مرتبہ ذوالفقار بھائی ابو ہریرہ نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ یہ کتا تو حرام ہے، یہ کتا جنت میں کیسے جائے گا؟ میں نے کہا جملے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی پڑھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کتا تو حرام ہے، یہ کتا جنت میں کیسے جائے گا؟ یا رسول نے چہرے میں دیکھ کر کہا ابو ہریرہ حرام ہے، حرامی نہیں ہے۔ پوری توجہ، حرام ہے، حرامی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالکوں کا وفادار ہے، مالکوں کا وفادار ہے، مالکوں کا وفادار ہے۔ بھکشا والوں، ہم شیعہ قیامت کے میدان میں سینہ ٹھوک کے علی کے دشمن کو دکھائیں گے کہ وہ دیکھ اللہ کتے کو جنت دے گا، علی کے دشمن کو نہیں دے گا۔ مل کے حیدری، اللہ کتے کو جنت دے گا، کتے کو، علی کے دشمن کو نہیں دے گا۔ کتے کو جنت دے گا، کتے کو، علی کے دشمن کو نہیں دے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پہ کہا تھا کہ جس نے کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈالا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے 70,000 انبیاء کو قتل کیا اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا ایک شخص نے کہا مولا میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں تو جانور بھی پالتا ہوں، ان کی رکھوالی کے لیے مجھے کتے بھی پالنے پڑتے ہیں، ان کو روٹی بھی ڈالنا پڑتا ہے، تو مولا کیا میں بھی جہنم میں جاؤں گا؟ میرے مولا نے مسکرا کر کا سوالی، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات تھوڑی کہ میں 2 ٹانگوں والے کتے کو۔ میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات تھوڑی کی، میں نے 2 ٹانگوں والے کتے کی، جو کھاتا بھی میرا ہے، بھونکتا بھی مجھے پہ ہے۔ اور امام نے کہا کہ یہ جو زمین سے اگتا ہے،
ہماری وجہ سے اگتا ہے، اور ہم 14 اللہ کا وجہ ہے، 14 ایک بھی نہیں۔ جھگڑا تو علی پہ چل رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں ہم 14 اللہ کا وجہ ہے، 14۔ بھائی چلو میں قریب آ کر اور بات کرتا ہوں۔ اب آپ سب مجھے دیکھ رہے ہو، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے آنکھ کو کہا آنکھ عمار یاسر کو دیکھ، آپ نے کان کو کہا کان سن عمار یاسر کو سن، آپ نے ہاتھ کو کہا ہاتھ اٹھ عمار یاسر کو داد دے۔ نہیں، آپ نے دیکھنے کا ارادہ کیا آنکھ سمجھ گئی، آپ نے سننے کا ارادہ کیا کان سمجھ گئے، آپ نے بولنے کا ارادہ کیا زبان سمجھ گئی۔ ارے علی اسی معنی میں عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، علی سمجھ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ ارادہ کرتا ہے، علی سمجھ جاتا ہے، علی سمجھ جاتا ہے۔ بابل بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ تو قرآن میں کہاں ہے، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے۔ اور جو آیت پڑھا ہوں یہ آیت ہے سورۃ انفال کی، اور جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی، جنگ بدر ختم ہوئی تھی، کیونکہ بدر کے مقتولین ہیں 70، 35 اکیلے کو مارا تھا علی نے، 35 کو مارا تھا ملائکہ نے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا تھا کہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں، پوری توجہ، اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو زخم لگے تھے، پیٹ کس نے پھاڑا علی نے، ہاتھ کس نے توڑا علی نے، سر کس نے پھاڑا علی نے۔ تو نوجوانوں اتنا تو پتا چل گیا کہ جب اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں، تو ہمیں بھی علی کے سوا نہ کسی کی صورت پسند ہے نہ سیرت پسند ہے۔ اب جب جنگ بدر ختم ہوئی، جنگ بدر ختم ہوئی تو کچھ آئے، کہا یا رسول اللہ ہم لڑے تو نہیں، آئے تو ہے، پوری توجہ، ہم لڑے تو نہیں، آئے تو ہے، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ بابل بھائی بس یہ کہنا تھا یا اللہ کو جلال آیا، اور ادھر سے جبرائیل آیت لے کے آیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ جب قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت کہے گا؟ ہیتری تعداد میں جے کے پوئتے بیٹھا ہے، تھوڑو تک لائے ہو نا، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ جب قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت کہے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے، ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتا، کیا اللہ تلوار لے کے آ کے لڑا تھا؟ لڑا تھا علی، اللہ نے کہا علی نہیں لڑا ہے، یہ میں لڑا ہوں۔ نعرہ اللہ نے کہا یہ علی نہیں لڑا ہے، میں لڑا ہوں۔ پتا چلا علی کا فعل علی کا نہیں ہے، اللہ کا فعل ہے۔ علی کا فعل علی کا نہیں ہے، اللہ کا فعل ہے۔ اور بابل بھائی میں نے عالم تصور میں کہا یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گئے، جو خاموش تھی رہے ہو۔ میں نے عالم تصور میں کہا یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، آنکھیں اللہ لے گیا، چہرہ اللہ لے گیا، زبان اللہ لے گیا، ہاتھ اللہ لے گیا۔ یا رسول اللہ اب آپ کو کیا ملے گا؟ یا رسول کی آواز ہے جاہل نہ بن، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی۔ علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی روح میری روح۔ پتا چلا آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا۔ اب علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت اللہ کی طرف سے پڑے گی، آدھی لعنت رسول کی طرف۔ نعرہ پوری توجہ، اب علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت اللہ کی طرف سے پڑے گی، آدھی لعنت رسول کی طرف سے پڑے گی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو
یہ ننگے سر والی قوم کوئی بے وقوف ہے جو کھڑے ہو آئے ہو عزاداری کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی بات کرتے آنا؟ میں کہتا ہوں یہ ننگے سر والی قوم بے وقوف ہے، ہم بے وقوف ہیں جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا حسین کے نام پہ ان 2 مہینوں میں خرچ کیا جاتا۔ نعرہ حیدری! کیوں خاموش ہو گئے میرے بھائی؟ بات تو کرو نا۔ پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا 2 مہینوں میں حسین کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ارے تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ میرے بھائی خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ پوری توجہ، خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ہم حسین کے نام پہ 1000 خرچ کرتے ہیں، حسین ہمیں لاکھ روپے دے دیتا ہے۔ یہ یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ اور بابل بھائی ایک جملہ آج میرا کہنے کو بڑا دل کر رہا ہے کیونکہ ایام عزا کی آخری رات ہے۔ رسول نے فرمایا کہ کائنات میں ماں کا درجہ بلند ہے۔ پوری توجہ، رسول نے فرمایا کائنات میں ماں کا درجہ بلند ہے، چاہے کسی بھی فرقے کی ماں ہو، شیعہ کی ماں ہو، سنی کی ماں ہو، عیسائی کی ماں ہو، یہودی کی ماں ہو، کائنات میں ماں کا درجہ بلند ہے۔ رسول نے کہا ماں کا درجہ بلند ہے، لیکن بھٹشا والوں ماں کے کردار میں فرق ہوتا ہے۔ علی کی محبت کی مستی میں جملہ کہہ رہا ہوں، تھکا ہوا تو میں ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کائنات میں ماں کا درجہ بلند ہے، لیکن نوجوانوں ماں کے کردار میں فرق ہوتا ہے، ماں کے کردار میں فرق ہوتا ہے۔ نوجوانوں یہی سبب ہے کہ ماں اگر میسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، اور ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ نعرہ حیدری! حسینیت! یزیدیت! نعرہ حیدری! ماں کے کردار میں فرق ہوتا ہے۔ ماں اگر میسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ ایام عزا کی آخری راتیں چل رہی ہیں، ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، کائنات کی 3 بڑی حقیقتیں ایسی ہیں، 3 جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ نوجوانوں 3 بڑی حقیقتیں کائنات کی ایسی ہیں جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ کائنات میں 3 ہستیوں کی ماں کہلائی ہے، محمد کی بیٹی۔ پوری توجہ، میں نے کہا یہ کائنات کی 3 بڑی حقیقتیں چاچا ایسی ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور کائنات میں 3 ہستیوں کی ماں کہلائی ہے، محمد کی بیٹی، محمد کی ماں، حسین کی ماں، غازی کی ماں۔ پوری توجہ، محمد کی ماں، حسین کی ماں، غازی کی ماں۔ محمد کی ماں بنی ہے باپ کی مرضی پہ، حسین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی پہ، اور عباس کی ماں بنی ہے اپنی مرضی پہ۔ 3 بڑی حقیقتیں ایسی ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ محمد کی ماں بنی ہے باپ کی مرضی پہ، حسین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی پہ، غازی کی ماں بنی ہے اپنی مرضی پہ، اپنی مرضی پہ، اپنی مرضی پہ۔ اور یہ جملے ہیں پھر اصول کافی کے۔ پوری توجہ، پھر اصول کافی کے جملے، اصول کافی جلد پہلی میں جا کے دیکھنا۔ امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ پوری توجہ بھائی، تم کیوں اتنے تھکے ہوئے بیٹھے ہو؟ سفر کر کے تو میں آ رہا ہوں، تم کیوں تھکے ہوئے بیٹھے ہو؟ اللہ نے اپنے درمیان، مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔
نشان قرار دیا. من عرفہ کانا مومنن, جس نے پہچانا وہ مومن. ومن انکر کانا کافرن, جس نے انکار کیا وہ کافر. ومن جہلہ کانا ظالم, جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ. ومن نسبہ ماہو شیئن کانا مشرکن, اور جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا, جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا وہ مشرک. پوری توجہ, وہ مشرک. اور آخر میں امام نے فرمایا ومن جاب ولایت دخل الجنہ, اور موصوم نے فرمایا کہ جو بھی علی کی ولایت کے ساتھ آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا, جنت میں داخل ہو گیا, جنت میں داخل ہو گیا. بابل بھائی کیا مانے؟ میں ان کو سمجھا نہیں سکا, نہیں سمجھا سکا میں تمہیں. کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علمن بینہ و بین خلقہ. اللہ نے اپنے درمیان مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا, نشان قرار دیا. بھائی آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ آدمی سندھ والوں بٹشا والوں کیسے پہچانا جاتا ہے؟ بھائی اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. بھائی کیسے پتا چلا؟ بھائی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا, پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ تم نے جھنڈا نہیں دیکھا, پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ بھئی اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بھئی کیسے پتا چلا؟ بھئی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا, پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ تو اللہ نے بھی کہا کہ علی میرے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی میری پارٹی کا نشان ہے. ارے سنو, ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہم علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کی پارٹی سے, شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. ہمارا تعلق اللہ کی پارٹی سے ہے, شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے, شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے. علی اللہ کی پارٹی کا نشان ہے, پارٹی کا. سیاسی پارٹی آج ہے کل نہیں, لیکن جب تک وہ ہے تب تک اللہ کی پارٹی رہے گی. سیاسی پارٹی آج ہے کل نہیں, لیکن جب تک وہ ہے وہ تب تک اللہ کی پارٹی رہے گی. اللہ نے کہا علی میری پارٹی کا نشان ہے, پارٹی کا نشان ہے, پارٹی کا نشان ہے. اور پھر رسول نے کہا, پھر رسول نے کہا یا علی انہ یحبنی, یا علی جو دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بغض رکھے تو سب سے جھوٹا وہ ہے. پوری توجہ, یا علی جو دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بغض رکھے, آپ سے, تو سب سے جھوٹا وہ ہے. پتا چلا جو محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو کائنات میں ایسا جھوٹا ہے ہی نہیں. پوری توجہ, کائنات میں ایسا جھوٹا ہے ہی نہیں. اور یہ کہہ کے رسول نے آگے کہا یا علی السمع للتوحید والعین للنبوت والفؤاد للولایت. جو خاموشی میں آئے ہو, کیا کہا رسول نے؟ یا علی کان ہے توحید کے لیے, آنکھیں ہیں نبوت کے لیے, اور دل ہے تیری ولایت کے لیے. میرے بھائی کان کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے, آنکھ نکل جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر دل, اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. نعرہ پوری توجہ, جہاں علی نہیں ہے زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. اور کیونکہ ایام اعزا کی آخری رات ہے, اب مسلمان جو ہے وہ خود جلوس نکالے گھومتے ہیں. 2 مہینہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں,
پھر جلوس نکال کے خود گھومتے ہیں. اور جب محرم شروع ہوتا ہے پھر کیا کہتے ہیں بابا جی آئیش محرم جو چنڈ نظر تو اچھی شیعہ وانین واری حرکتوں تا کرو وانین واری سبحان اللہ اساں وانین واری حرکتوں تا کرو. چلو آپ قرآن سے 2 آیتیں پڑھ کے کیونکہ ایام ازا کی آخری رات ہے میں نتیجہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. 2 آیتیں پڑھ کے اللہ نے قرآن میں کہا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا. پوری توجہ. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا میں اللہ اس کے دل میں تقوی ڈالوں گا میں اللہ اس کے دل میں تقوی ڈالوں گا. اور پھر اللہ نے کہا سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. پوری توجہ. تھوڑی تھوڑی بات کرتے آؤ تھوڑی تھوڑی بات کرتے آؤ. اے ایمان لانے والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. حالانکہ جو ان کے گلے میں پٹے ہیں ان کی بھی عزت کرو ان کی بھی عزت کرو. ان کی جو گلے میں پٹے ہیں ان کی بھی عزت کرو. تو شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی. ارے جو دمبا اسماعیل کے کام آئے اس کی عزت تو واجب ہے اور جو گھوڑا حسین کے کام آئے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری. ارے جو دمبا اسماعیل کے کام آئے اس کی عزت تو واجب ہے اور جو گھوڑا سائیں حسین کے کام آئے اس کی عزت واجب کیوں نہیں. اس کی پھر بابا گھوڑو کڑھی سجائے گھٹی گھٹی پھرندائن گھٹی گھٹی پھرندائن. تو میں تم سے پوچھتا ہوں جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں تو تم یہ جانور سجائے گلی گلی کیوں پھرتے ہو؟ تم تو جانور سجائے گلی گلی کیوں پھرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اسی لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ ابراہیم کا یادگار ہے. تو پھر ہم بھی اسی لیے حسین کا گھوڑا لے کے گلی گلی پھرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین کی طرف کون ہے اور یزید کی طرف کون ہے. نعرہ حسین کی طرف کون ہے یزید کی طرف کون ہے. اور ہزارہ برس گزر گئے ابھی تک یہی سنت ابراہیم چلی آ رہی ہے یہی سنت ابراہیم چلی آ رہی ہے. بھائی آپ سارا سال گوشت کھاتے ہو کبھی کسائی سے پوچھا یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا؟ بابا بامانو بیٹھا ہے چھو چک تھی ہے. کبھی پوچھا کسائی سے قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ بھئی یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا کانا تو نہیں تھا کن کٹا تو نہیں تھا؟ یا ادھر قربانی کے دن آئے اور مسلمان نکلے جانور ڈھونڈنے اور جس کو دیکھو پوچھتا پھرے گا یہ بکرا لنگڑا تو نہیں ہے کانا تو نہیں ہے کن کٹا تو نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو جنت سے دمبا بھیجا تھا وہ بے عیب تھا. پتا چلا اگر اللہ کی طرف سے جانور بھی آتا ہے تو وہ بھی بے عیب ہوتا ہے. توجہ. پتا چلا اگر اللہ کی طرف سے جانور بھی آتا ہے تو وہ بھی بے عیب ہوتا ہے وہ بھی بے عیب ہوتا ہے. ہزارہ برس گزر گئے برس ابھی تک یہی سنت ابراہیم چلی آ رہی ہے. بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھو بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھو بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھو. ارے جانور کے لیے تمہیں غیرت ہے رسول کے لیے نہیں. پوری توجہ. جانور کے لیے تمہیں غیرت ہے رسول کے لیے نہیں. ارے جب جانور بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھتے ہو تو رسول کی جگہ پر بھی اس کو بٹھاؤ جو رسول کی طرح بے عیب ہے. ارے جب جانور بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھتے ہو تو رسول کی جگہ پر بھی اس کو بٹھاؤ جو رسول کی طرف سورۃ اعراف کی 2 آیتیں
علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. یہ ایک آیت سمجھ میں آ جاتی نا تو آج تم اہل بیت کو ہم جیسا نہ کہتے. اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جاتی. اور کیا جملے قرآن کی کہ جب بھی فرعون پر اور فرعون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے جناب موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ کیونکہ اللہ نے دعا کے مستجاب ہونے کا وعدہ تجھ سے کیا ہے. میں نے کہا یہ ایک آیت سمجھ میں آ جاتی تو آج یہ جھگڑے نہ ہوتے. جب بھی جس وقت بھی فرعون پر اور فرعون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے جناب موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ کیونکہ اللہ نے دعا کے مستجاب ہونے کا وعدہ تم سے کیا ہے. اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جو فرعون کے ساتھ تھے ان کا عقل کہاں گیا تھا؟ قبلہ کم سے کم یہ تو کہتے درباری کہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. جو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا وہ خدا کہے گا. جو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا وہ خدا. لیکن چاچا اتنے اندھے تھے عقیدے میں کہ ان کو یہ عقل نہ آئی کہ کہتے کہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. جو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا وہ خدا کہے گا. جب بھی فرعون پر اور فرعون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے جناب موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ کیونکہ اللہ نے دعا کے مستجاب ہونے کا وعدہ تجھ سے کیا ہے. ایک دفعہ مل کے باواز بلند سلام. خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. جب بھی میرا بھائی آ گیا ہے میں زحمت نہیں دوں گا. جب بھی جس وقت بھی فرعون پر اور فرعون کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے جناب موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگ کیونکہ اللہ نے دعا کے مستجاب ہونے کا وعدہ تجھ سے کیا ہے. بھٹشا والوں میں کہتا ہوں فرعون ہے, لانتی ہے, جہنمی ہے. لیکن ایک بات مجھے اچھی لگی کہ فرعون کو بھی اتنا عقل تھا کہ میں نے وسیلہ موصول کو بنایا ہے غیر موصول کو نہیں. ارے فرعون ہے, لانتی ہے, جہنمی ہے, لیکن اس کو بھی اتنا عقل ہے کہ میں نے وسیلہ موصول کو بنایا ہے غیر موصول کو نہیں. ارے اب جو موصول کو چھوڑ کر غیر موصول کو مانے یا وسیلہ بنائے وہ تو فرعون سے بھی بدتر ہے. مل کے حیدری. بس زندگی باقی تو ملاقات باقی. آج ایام ازا کی آخری رات ہے. مخصوصی تو میرا بھائی پڑھے گا. میں صرف 2 جملے مصائب کے. دنیا آج ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں. رسول نے قلم مانگا, امت نے نہیں دیا. 4 گھنٹے بطول نے دربار میں اپنا حق مانگا. امت نے نہیں دیا. اور جب بطول نکلی ہے نا دربار سے, سب سے پہلے آئی ہے بابا کی قبر پہ. اور قبر
قبر پہ آ کر کہا ہے بابا دعا کرو کہ بطول جلدی مر جائے. اور پھر بطول نے رو کے ایک عجیب جملہ کہا. بطول نے کہا بابا اٹھ اٹھ کے میری تعظیم کیوں کیا کرتے تھے؟ میں جب بھی آتی تھی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ یا محمد کی قبر ہلی ہے اور محمد کی قبر سے آواز آئی بطول ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بطول نے رو کر کہا بابا آج کمی بیٹھے رہے بطول کھڑی رہی. ہاں زیادہ حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی، امت نے نہیں دی. 10 محرم کو حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا. اور شام میں زینب نے چادر مانگی، امت نے نہیں دی. ہاں زیادہ جب یزید نے کہا نا سید سجاد کو آپ کو رہائی ملی، تو سجاد نے کہا میں اپنی پھپھی اماں سے پوچھوں گا، جو میری پھپھی اماں کہے گی میں وہی کروں گا. نوجوانوں اس جملے سے جناب زینب کے مقام کا اندازہ لگایا کہ نوجوانوں مذہب شیعہ میں امام اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ جو میری اماں زینب کہے گی میں وہی کروں گا. سید سجاد آئے اور کہا اماں یزید نے کہا ہے کہ آپ کو رہائی ملی. یا پہلا جملہ جو جناب زینب نے کہا وہ یہ کہ بیٹا سجاد یزید سے کہو کہ محل خالی کرائے، میں حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہوں. اور کہا بیٹا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء کے سر ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائے، اور جو ہمارا سامان ہے وہ بھی ہمیں واپس کیا جائے. عزاداروں ادھر مجلس شروع ہوئی یا ادھر سر آنا شروع ہوئے؟ سب سے پہلے اکبر کا سر آیا. لیلا نے جھولی پھیلائی. 2 سال کے بعد بیٹے کے چہرے کی زیارت کی. یا اکبر کے بعد اصغر کا سر آیا. لیکن شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ اصغر کے سر کے ساتھ کچھ اور بھی سامان تھا. جیسے ہی رباب نے دیکھا بے ہوش ہو گئی. یا شام کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے جناب زینب سے پوچھا بی بی اس میں کیا تھا جو رباب دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. یا ماتم کر کے جناب زینب نے کہا شام کی عورتوں اصغر کے سر کے ساتھ سکینہ کے بندے تھے. رباب نے وہ دیکھا اور بے ہوش ہو گئی. ہاں زاداروں. یا آخر میں جناب حسین کا سر آیا. تینوں بہنیں جھولی پھیلا کے آگے بڑھی. جناب رقیہ نے کہا آؤ میرے بھائی حسین. جناب ام کلثوم نے کہا آؤ میرے بھائی حسین. جناب زینب نے کہا آؤ میرے بھائی حسین. یہ شام کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے ہاتھ باندھے حسین کے آگے اور ہم نے کہا مولا کہیں جانا یا نہ جانا لیکن زینب کے پاس ضرور جانا. یہ شام کی عورتیں کہتی کہ حسین کے سر نے طواف کرنا شروع کیا اور طواف کرتے کرتے حسین کا سر گیا زندان میں اور جہاں سکینہ کی قبر تھی اس قبر کا حسین کے سر نے طواف کرنا شروع کیا. یا ادھر سے جناب زینب نے کہا حسین میں ادھر ہوں ادھر کیا دیکھتے ہو؟ یا حسین نے کہا زینب میں دیکھ رہا ہوں اور تو سارے موجود ہیں میری بیٹی سکینہ
رو، ادھر بھائی کا سر آیا، بہن نے بھائی کے سر کو گلے سے لگایا، اب یہ قافلہ اٹھا، ہر بیوی آئی جناب سکینہ کی قبر پہ الوداع کہنے کے لیے، لیکن علامہ مجلسی نے لکھا کہ آخر میں جناب رباب آئی اور سکینہ کی قبر کے ساتھ آ کے لیٹ گئی اور قبر سے ایسے لپٹ گئی جیسے ماں اپنی بچی کو رات کو گود میں سلاتی ہے، اور سکینہ سے کہا سکینہ میں جا رہی ہوں، کوئی وصیت ہو تو کرو، یا سکینہ کے دونوں ہاتھ قبر سے باہر آئے اور کہا اماں جب مدینے جانا تو سغرا کو میرا سلام کہنا، اور اماں جب کربلا جانا تو بابا حسین کو سلام کہنا، اور اماں چچا عباس کی قبر پہ ضرور جانا اور چچا عباس سے کہنا کہ سکینہ کہتی تھی کہ چچا اگر اجازت نہ دلواتی تو آج میری قبر زندان میں نہ ہوتی۔ بس آخری جملہ، جب یہ قافلہ، بس آخری جملہ، جب یہ قافلہ پہنچا کربلا، سید سجاد آئے کربلا کے میدان میں، اپنے ہاتھ رکھے زخمی کمر پہ اور دریا کی طرف منہ کر کر کا چچا عباس بازو کٹانا بڑا آسان ہے، ہاں زیادہ رو، یا دوسری طرف منہ کر کر کا اکبر سینے پہ برچھی کھانا بڑا آسان ہے، یا مقتل کی طرف منہ کر کر کا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں تلے کچل جانا بڑا آسان ہے، یہ کہنا تھا۔ یا کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا اور ماتم کر کے سجاد نے دریا کی طرف منہ کر کر کا چچا عباس بازو کٹانا بڑا آسان ہے، لیکن زینب جیسی پھپھی کے ساتھ کبھی اس شرابی کے دربار میں، کبھی اس شرابی کے دربار میں، کبھی اس دربار میں پیشی، کبھی اس دربار میں پیشی، بے غیرت کہتا تھا تازیانے مار، کہتے تھے کہاں مارے، اب اس کی کمر پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم۔